السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج فیو منٹس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سٹارز کے بارے میں قرآن اور احادیث میں ہمیں کیا گائیڈ لائنز دی ہیں۔ سٹارز کی پرپس آف کریشن صرف 3 ہے۔ نمبر 1 ٹو بیوٹیفائی دا اسکائی، جیسے کہ سورۃ الملک میں آتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے کینڈلز کہہ سکتے ہیں یا دیے کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کو روشن کر کے آسمان کو خوبصورت بنایا۔ اسی طرح سیکنڈ پرپس کیا ہے سٹارز کی کریشن کا؟ اٹس اے ویپن اگینسٹ شیاطین، شیاطین کو مارنے کے لیے، رجوما للشیاطین، یعنی جب اینجلز آپس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے پیغامات جو کہ بہت اہم ہیں، انسٹرکشنز، ان کو ایک دوسرے سے ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں تو یہ شیاطین فٹافٹ جا کر کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت یہ اینجلز ان سٹارز کو ان شیاطین کی طرف پھینکتے ہیں اور ان کو اپنے ویپن کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں، اسی طرح سے سٹارز کا ایک اور پرپس ہے ڈائریکشن کو فائنڈ کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نجوم یعنی سٹارز کو لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم ڈائریکشن حاصل کر سکو۔ اب یہ ڈائریکشن انسان زیادہ تر کہاں پر یہ کام آتی ہے اس کے؟ جب کھلا آسمان ہوتا ہے، فار ایگزامپل ڈیزرٹ ہوتا ہے جس میں ڈائریکشن ویسے معلوم کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، اسپیشلی رات کے ٹائم پہ جب کہ سورج بھی نہیں ہے کہ پتہ لگ سکے ایسٹ اور ویسٹ کدھر ہے۔ اسی طرح سے جب انسان سمندر میں ٹریول کر رہا ہے تو بھی اتنی واسٹنیس ہے کہ اس کے اندر اس بات کا تعین کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ کس طرف نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ ہے۔ ہم میں سے آلموسٹ ہر شخص نے 2 ٹرمز تو سنی ہوئی ہیں، ایک ایسٹرولوجی اور ایک ایسٹرونومی۔ یہ جو باتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں وہ ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ ہے، اور ایسٹرونومی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے الاؤ کیا ہے، لیکن ایسٹرولوجی جو کہ دوسرا پارٹ ہے اسٹڈیز کا سٹارز کے بارے میں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ایسٹرولوجی کے اندر کیا کیا چیزیں عام طور پہ انسان جس کی وجہ سے بھٹک سکتا ہے، آ سکتی ہیں، جیسے کچھ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ سٹارز جو ہیں وہ ایونٹ کریٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کچھ اقوام یہ سوچا کرتی تھی کہ یہ جو رین ہو رہی ہے یہ فلانے سٹار کی وجہ سے ہو رہی ہے، اسی طرح سے یہ جو ارتھ کویک آ رہا ہے یہ فلانے سٹار کی موومنٹ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایونٹس کو کریٹ کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور ہم کسی بھی کریٹڈ تھنگ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کریٹر ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ یہ کلیم کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں تو نالج آف انسین ہے، بیکاز ہمیں سٹارز کی موومنٹ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے یا کچھ برا ہونے والا ہے، تو یہ بھی شرک کبیر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ سٹارز جو ہیں وہ گڈ اور بیڈ ایونٹس کو اکر کرتے ہیں۔ قدر ہے یعنی قسمت ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے اوپر فل کنٹرول ہے، پوری اتھارٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان ایونٹس کو چینج بھی کر سکتا ہے جو اللہ نے لکھے ہیں، لیکن سٹارز کے بارے میں یہ کہنا یہ بھی شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی ایسٹرولوجی کا ایک پارٹ ہوروسکوپس بھی ہے، زوڈیک سائنس بھی ہیں، اور اسی طرح سے سٹارز کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تو آپس میں ستارہ نہیں ملا، یا اس کا ستارہ ہلکا اور اس کا ستارہ بھاری ہے، اس کا ستارہ گرم اور اس کا ستارہ ٹھنڈا ہے، اس کا شگون نہیں ملا۔ تو یہ سب چیزیں بھی بالکل قطعاً شرک میں داخل ہیں، اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئرلی ایسٹرولوجی کا علم حاصل کرنے سے منع کیا، اور اس کو وچ کرافٹ یعنی کہ جادو کا ایک حصہ قرار دیا ہے، اور جادو بھی کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، کیونکہ شرک کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ بہت سارے اعمال کر کے اس کو ملٹیپلائی وتھ 0 کرتے ہیں، بالکل ہر چیز نل کر دیتی ہے شرک۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اور جو چیزیں کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں ان کو ہم جو ان کا ایکچوئل پرپس ہے اسی کے مطابق ہم ان کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ 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 ہی ربی میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتی۔